पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आज नीदरलैंड के खिलाफ जब बतौर कप्तान अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे तो इसमें उनके लिए कई रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मौजूद है। इसके अलावा वो विराट कोहली का हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और इमरान खान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं या कम अज़ कम बराबर कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो पे मैं यहाँ पर लाजमी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और ये बाबर आजम के जो मुखालफिन हैं उनके लिए एक ज़नाटेदार तमाचे से कम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके जहनों में सवालात हैं बाबर आजम के हवाले से, देखें बाबर आजम मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरी उससे एक दो मुलाकातें ही होंगी बामुश्किल, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं जब उनके ऊपर कोई गलत फ़ैसला करते हैं तो मैं आपने जो मेरे रेगुलर नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, वो जानते होंगे कि गलत बात को मैं पॉइंट आउट करता हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पता नहीं किस वजह से बाबर आजम के साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं, हर बात में उनको लताड़ा जाता है। तो इस रिपोर्ट में अगर आप समझते हैं, हकीकत जानना चाहते हैं, या पूरी रिपोर्ट देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे हक़ाइक़ जानने का मौका मिलेगा। और वो लोग जो कि जिनकी ज़बान इतनी गंदी है, यूट्यूबर पर बदकिस्मती से यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा गलत बोलता है उसको ज़्यादा व्यूवरशिप भी मिल रही है, इसीलिए शायद उनकी ज़बानें और मज़ीद तोश होती जा रही हैं। लेकिन मैं वो ज़बान तो यूज़ नहीं कर सकता, ना ही मेरी ऐसी तरबियत है, ना ही मेरा ऐसा ज़मीर है। लेकिन मैं उनको जवाब देना ज़रूर चाहूँगा कि जो बाबर आजम को बार बार बरताने देते हैं, मैं सबका पॉइंट आउट करूँगा। लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड का बता देता हूँ। आज अगर बाबर आजम सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तेज़ तरीन 20 सेंचुरियों का हाशिम आमला का और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाशिम आमला ने 111 वनडे मैचेस की 108 इनिंग्स खेलकर अपनी 20वीं वनडे सेंचुरी मुकम्मल की थी, जबकि विराट कोहली ने 141वें वनडे मैचेस की 133वीं इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। और अब तक बाबर आजम की बात करें तो 108 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की 105 इनिंग्स में वो अब तक 19 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। अगर आज के मैच में ना भी बनाई तो एक मौका मज़ीद होगा उनके पास, अगर वो श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच में भी सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए तो वो तेज़ जो 20 सेंचुरियाँ उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसके अलावा अब अगर पाकिस्तान के ये सेंचुरी बनाते हैं तो महज दूसरे कप्तान बन जाएंगे जिन्हें वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल होगा। इससे पहले सिर्फ इमरान खान को ये एजाज़ हासिल था जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, 1983 में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। तो अब बाबर आजम दूसरे ऐसे पाकिस्तानी कप्तान बन सकते हैं और रवां सदी के पहले पाकिस्तानी कप्तान। लेकिन अब जो तनकीद हो रही है बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, बाबर आजम को ये हो जाए, मैं सबके जवाब देना चाह रहा हूँ। कप्तानी से क्यों हटाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री देख लें तो सबसे जो कामयाब तरीन कप्तान है आज की तारीख तक वो बाबर आजम है, जिसने 34 में से 22 मैचेस जीते हैं, 10 में शिकस्त हुई है, सिर्फ एक मैच जो है बेनतीजा रहा, एक टाई हुआ। 2.20 फतह और शिकस्त का तनासब है, यानी कि 2.25 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं शिकस्तों के मुकाबले में। और आज तक पाकिस्तान के किसी भी कप्तान का वनडे फॉर्मेट में कप्तानी का रेशियो इतना ज़्यादा नहीं रहा। अब आगे बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलवी टीम जिसके खिलाफ हम कभी कोई सीरीज़ नहीं जीते थे गुज़श्ता 20 सालों में, और रवां सदी में पाकिस्तान टीम सिर्फ दूसरी बार ये सीरीज़ जीतने में कामयाब रही। लगातार हम हार रहे थे और लेकिन उसके खिलाफ जो गुज़श्ता सीरीज़ खेली गई पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। किसकी कप्तानी में हासिल की थी? वो कप्तान बाबर आजम थे। क्या उसका हम क्रेडिट उन्हें नहीं देना हम दे सकते? हम उन्हें भूल गए हैं। इसी सीरीज़ के पाकिस्तान ने 349 रन का टारगेट चेस किया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और आज तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या पाकिस्तान टीम दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं कर सकी, ना इतना बड़ा जो स्कोर बनाया है। तो इसके बावजूद हम तनकीद करते हैं। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका जिसके खिलाफ पूरी तारीख में अपने मुल्क में कभी हम बाहमी वनडे सीरीज़ नहीं जीत सके हैं, और गुज़श्ता सीरीज़ में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जाकर उन्हें शिकस्त दी। और कुछ कह रहे हैं कि क्विंटन डीकॉक वगैरह नहीं थे, पहले 2 वनडे मैचों में थे, उनमें भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। फिर वो IPL खेलने चले गए थे, सिर्फ आखिरी वनडे मैच में नहीं था। लेकिन हमें यहाँ बस तनकीद का पहलू निकालना होता है। तो 2013 के बाद जब मिसबाह उल हक ने वहाँ कामयाबी हासिल की थी तो ये मैच दूसरा मौका था कि पाकिस्तान ने वहाँ कामयाबी हासिल की। और इस दौरान जो 8 सीरीज़ खेली गई हैं
ان میں پاکستان کو صرف 5 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور 1 میں پاکستان کو بامشکل پاکستان ٹیم وہ سیریز ڈرا کرا سکی تھی۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ، اب نیوزی لینڈ کی بات کریں، اس نیوزی لینڈ کے خلاف جس کے خلاف 2011 کے بعد سے یعنی گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے ایک بھی باہمی ون ڈے سیریز نہیں جیتی تھی اور ہر سیریز میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پاکستان نے گزشتہ سیریز میں 4-1 کے مارجن سے نیوزی لینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ اور اس دوران جو 6 سیریز کھیلی گئی ہیں 2011 کے بعد سے آخری 10 سالوں میں، ان میں سے 5 سیریز میں پاکستان کو ناکامی ہوئی تھی، صرف 1 سیریز پاکستان ٹیم ڈرا کرا سکی تھی۔ تو اس کامیابی کا کریڈٹ کس کے پاس جاتا ہے؟ یعنی کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو کپتان پاکستان کو وہی اچھا کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ سرفراز احمد جی بیسٹ ہیں، یہاں پر سرفراز احمد کی تعریف بنتی ہے، میں کرتا ہوں، لیکن سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ سے 2-4 ہو چکی ہے اور پاکستان ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں 5-0 کا کلین سویپ کرتے رہ گئی تھی، صرف آخری میچ میں پاکستان کو ناکامی ہوئی تھی۔ تو یہ اسٹیٹس ہیں۔ اور بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کے خلاف، گو کہ ابھی تک صرف 1 سیریز میں کپتانی کی ہے بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں، اور وہ بھی 2021 میں جب پاکستان ٹیم وہاں گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ 1974 میں جو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلی باہمی ون ڈے سیریز کھیلی گئی تھی، وہ پاکستان نے 2-0 سے جیتی۔ اس کے بعد پاکستان نے کون سی سیریز باہمی سیریز میں کامیابی حاصل کی ہے انگلینڈ میں جا کر؟ کبھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ 2015 سے دیکھ لیں، 2015 سے ہر سیریز میں پاکستان کو بری شکست ہوتی ہے۔ 2016 میں، 2019 میں جب پاکستان کو 0-4 اور 1-4 سے شکست ہوئی تھی، تو پاکستان ٹیم کا کپتان کون تھا؟ آپ مجھے بتائیں۔ سرفراز احمد پاکستان ٹیم کے کپتان تھے۔ تو پاکستان کے، اور 2015 میں مصباح الحق تھے۔ اس سے پہلے جو دیگر کپتان گئے ہیں، کسی کو کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن ہم کہتے نہیں تم نے کامیابی حاصل کرنی تھی کیونکہ آپ بابر اعظم ہو آپ۔ تو یہ ایک بطور کپتان تو میرے خیال میں آپ کو ان اسٹیٹ سے پاکستان کا کامیاب ترین کپتان، بڑی ٹیموں کے خلاف سب سے بڑے کارنامے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بات تو کم از کم کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اور جہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہوم ایڈوانٹیج ہے، اگر ہوم ایڈوانٹیج کی بات کریں تو بابر اعظم نے اپنے ملک میں 3.50 کے فتح اور شکست کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 19 میں سے 14 میچز جیتے ہیں، صرف 4 میں شکست ہوئی ہے، اور کم از کم 10 ون ڈے میچوں میں کپتانی کرنے والے کسی بھی پاکستانی کپتان کا یہ بہترین ٹریک ریکارڈ ہے اپنے ملک میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ملک میں جن بلے بازوں نے کم از کم 1000 رنز بنائے ہیں، ان میں ایوریج کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کا کامیاب ترین کھلاڑی جو ہے وہ بابر اعظم ہے۔ 73.55 ان کی ایوریج رہی ہے، 95.58 ان کا سٹرائک ریٹ رہا۔ ہم یہاں پھر بات کریں گے سٹرائک ریٹ کی کہ ایوریج تو بہتر ہے، بھائی ایوریج کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور اگر اس کے سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو 95.5 رن فی 100 بال ان کا سٹرائک ریٹ ہے۔ اگر ہم وراٹ کوہلی کو تعریف کرتے ہیں، ان کا سٹرائک ریٹ کتنا ہے؟ 97، صرف 2 رن کا فرق ہے، 1.5 رن فی 100 بال، 100 گیندوں میں 1.5 رن کا فرق ہے، لیکن ہمیں تنقید کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی اگر بات کر لیتے ہیں، جی چھکے کم لگاتے ہیں، 2015 سے اب تک 56 چھکے لگا چکے ہیں بابر اعظم، جو کہ فخر زمان کے ہمراہ اس عرصے میں کسی بھی پاکستانی کا کھلاڑی کے سب سے زیادہ ون ڈے فارمیٹ میں چھکے ہیں، اور چوکوں میں تو کوئی ان کے برابر نہیں ہے، 488 چوکے لگا چکے ہیں، کوئی ان کے قریب تر نہیں ہے۔ باؤنڈریاں بھی لگاتے ہیں، اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے، ایوریج سب سے اوپر ہے، لیکن ہمیں پھر بھی تنقید کرنی ہے۔ پاکستان کے وہ کھلاڑی جنہوں نے کم از کم ون ڈے فارمیٹ میں 500 رنز کیے ہیں، ان کو اگر اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے ترتیب دیں تو بابر اعظم 6 نمبر پر کھڑے ہیں، جن کے آگے ہیں شاہد افریدی، شرجیل خان، عماد وسیم، فخر زمان اور منظور الہی۔ لیکن آپ ان کی ایوریج ذرا ملاحظہ کریں، منظور الہی کی ایوریج ہے 22، شاہد افریدی کی ایوریج ہے 23 رن فی اننگز، شرجیل خان کی ایوریج ہے 32، البتہ 45-40 کے ارد گرد ہے عماد وسیم اور فخر زمان کی، لیکن بابر اعظم کی ایوریج ہے 58، اور آپ اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں لگ بھگ 90 کے قریب ہے۔ تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے، لیکن ایوریج میں جو مستقل مزاجی کہلاتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اگر 45 پلس کی ایوریج کریں تو فخر زمان کے بعد جن پلیئر نے 45 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے ہوئے ہیں 500 پلس، ان میں پاکستانی بلے بازوں میں صرف فخر زمان واحد کھلاڑی ہے جس کی ایوریج، جس کا اسٹرائک ریٹ بابر اعظم سے زیادہ ہے۔ 91 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، 89 جو ہے بابر اعظم کا ہے، 100 گیندوں پر صرف 2 رن پیچھے ہیں۔
تو یہ کارکردگی ہے. تو اوورآل اور بہت سارے اسٹیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ لمبی لسٹ یہاں پر دے سکتا ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ کھلاڑی جن کی ایوریج 55 رن فی اننگز ہے اور 1000 رن بنا چکے ہیں پورے ورلڈ میں، اس میں بابر اعظم چوتھے بہترین کھلاڑی ہیں، شبھمن گل، ڈیوڈ ملان اور وراٹ کوہلی کے بعد، جن کا اسٹرائک ریٹ 89 ہے. شبھمن گل کا اسٹرائک 102 ہے، ڈیوڈ ملان کا 95 ہے، وراٹ کوہلی کا 93 ہے. اور اس کے علاوہ میچ ونرز کی بات کرتے ہیں. جی میچ نہیں جتواتے، اپنے لیے کھیلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم نے اب تک جو 19 سنچریاں کی ہیں ان میں سے 15 سنچریاں پاکستان کو فتح دلانے کا سبب بنی ہیں. اور تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک فتح گر کھلاڑی ہیں. 81.50 ایوریج ہے فتوحات میں اور 90 کا اسٹرائک ریٹ ہے. تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ جس اننگز میں یا جس میں اچھا کھیلتے ہیں تو اس میں زیادہ پاکستان ٹیم جیتتی ہے. اور اس کے علاوہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جن پلیئرز نے 1000 پلس رنز کیے ہیں ان میں محض شبھمن گل کے بعد دنیا کے کامیاب ترین کھلاڑی ہیں. ایوریج کے اعتبار سے 85.69 ایوریج ہے. چیس میں اگر بات کریں تو یہاں پر بھی وہ آگے ہیں. تو اوورآل دیکھا جائے بابر اعظم کی کھیل میں، ان کی کپتانی میں، ان کی بیٹنگ میں، وہ آلریڈی بطور کپتان تیز ترین رنز کا وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں، تیز ترین سنچری کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں. نہ بطور کپتان ان کی کارکردگی میں، بیٹنگ کارکردگی میں فرق پڑا ہے اور نہ ہی پاکستان ٹیم کی کارکردگی میں فرق پڑا ہے، بلکہ پاکستان کی کارکردگی ٹاپ پہ گئی ہے. پاکستان میں بابر اعظم کی قیادت میں پہلی بار عالمی نمبر 1 ون ڈے ٹیم بنی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کا جو تناسب ہے 2022 سے اب تک وہ پاکستان کا ہے بابر اعظم کی قیادت میں. تو ہمیں یہ چیزیں سوچنا چاہیے. ہم بس صرف تنقید کرتے ہیں، جہاں غلط ہے وہ ہم کریں گے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس متبادل کون ہے بابر اعظم کے بطور کپتان؟ متبادل کون ہے؟ کچھ لوگ سرفراز احمد کو کہتے ہیں. ان کی فارمیٹ میں، ان کے دور میں پاکستان ٹیم ایک فارمیٹ میں T20 میں نمبر 1 ضرور تھی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں ان کو آخری تو تینوں T20 میچز میں سری لنکا کے ہاتھوں اپنے ملک میں شکست ہوئی تھی تینوں ون ڈے میچوں میں. اور ون ڈے رینکنگ میں پاکستان ٹیم 8ویں نمبر پر چلی گئی تھی، 7ویں نمبر پر تھی ٹیسٹ فارمیٹ میں. تو صرف ایک فارمیٹ میں پاکستان ٹیم اچھی تھی کیونکہ پاکستان کے پاس اس فارمیٹ کے اچھے پلیئر دستیاب تھے. شاداب خان تھے، اماد وسیم، فخر زمان پرفارم کر رہے تھے. تو اوورآل پاکستان کی کارکردگی ایک فارمیٹ میں اچھی تھی، لیکن وہی کپتان دیگر فارمیٹس میں بری طرح ناکام تھا. تو لیکن ایک کپتان آپ کو ون ڈے میں بھی ٹاپ لے کے جا رہا ہے، T20 میں بھی اوپر لے کے جا رہا ہے، ٹیسٹ فارمیٹ میں بھی آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تنقید کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سراسر ناانصافی ہے یا پھر کچھ لوگوں کے ذہنوں کا فطور ہے.